السلام علیکم. شفقت بخاری، لیکچرر ان اردو. آج ہم راؤنڈ 4 کا ٹیسٹ نمبر 4 ڈسکس کریں گے، سیکنڈ ایئر کا، سٹی کالج ملتان. معروضی حصہ ہے وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ. رابطہ کی علامت ہے. ختمہ انگریزی مخففات کے لیے استعمال ہوتا ہے. تمنا یا حیرت کے اظہار کے لیے فجائیہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے. اسلم لاہور چلا گیا، ختمہ کی علامت آئے گی آخر میں جملے کے اختتام پر. ختمہ کی تعریف ہے مکمل ٹھہراؤ. امدادی افعال ہیں. لگنا صحیح جواب ہے. ماں بچے کو چپ کرانے لگی. کرانا اور لگنا. دینا صحیح جواب ہے. بچے نے گیند دیوار پر دے مارا، تو دینا پہلے آ گیا، مارنا اصل فعل ہے، تو اس صورت میں دینا پہلے بھی آ سکتا ہے، امدادی فعل پہلے بھی آ سکتا ہے. رکھنا زبردستی مت بٹھائے رکھو. بٹھانا اور رکھنا. پڑھنا کالج میں پڑھنا پڑتا ہے. جانا میری ٹانگ ٹوٹ گئی. گئی جانا کی دوسری فارم ہے، یعنی ماضی کا صیغہ ہے، تو گئی میں جانا آ گیا ہے، لہٰذا یہی آپشن صحیح ہے، میری ٹانگ ٹوٹ گئی. معروضی حصہ مکمل ہوا. انشائی حصے میں پہلا سوال ہے آپ کا. اشعار کی تشریح کریں. نظم کا عنوان اور شاعر کا نام بھی تحریر کریں. صدائے تیشۂ مزدور ہے تیرا نغمہ، تو سنگ و خشت سے چنگ و رباب پیدا کر. تیرا شباب امانت ہے ساری دنیا کی، تو خار زار جہاں میں گلاب پیدا کر. نظم کا عنوان ہے نوجوان سے خطاب. بچے غلطی میں نوجوانوں سے خطاب لکھ دیتے ہیں، اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے. نظم کا عنوان کبھی بھی غلط نہیں ہونا چاہیے، بہت ہی برا اثر پڑتا ہے پرچے پر. شاعر کا نام ہے اسرار الحق. مجاز لکھنوی، لکھنؤ سے تعلق تھا، لکھنوی بھی لکھ سکتے ہیں آپ. تو تشریح میں اس میں اسرار المجاز لکھنوی کے بارے میں چند جملے لکھیں، ان کی شاعری کے بارے میں. یونیورسٹی کے زمانے سے ہی ان کے نظریات ترقی پسند ہو گئے تھے، اثر قبول کیا انہوں نے ترقی پسند نظریات. اور اس کے بعد ترقی پسند تحریک کا لکھیں، آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے کب شروع ہوئی، 1936 میں. تو بہت سے ادیب شعراء اس میں شامل ہوئے. انجمن ترقی پسند مصنفین قائم کی گئی، تو یہ بھی ان سے متاثر ہوئے. اور یہ کیا تھی؟ غریبوں، کسانوں اور مزدوروں کے حقوق کا حصول کے لیے انہوں نے تحریکیں چلائی تھی. ان کا استحصال کر رہے تھے جاگیردار، سرمایہ دار، طاقتور لوگ ہیں، تو ان کے خلاف بولنا آسان نہیں ہوتا. تو طاقتور کو خیال رکھنا چاہیے، مظلوم کی آہ سے ڈرنا چاہیے. ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، مظلوم کی آہ سے ڈرو، چاہے وہ کافر ہی ہو کیوں نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ کو ظلم پسند نہیں ہے. تو ظالم ویسے بھی کبھی خود ہی حق نہیں دیتا، اسے چھیننا پڑتا ہے. تو ظاہر ہے جب کسی کو انصاف نہیں ملتا، حق نہیں ملتا، انصاف نہیں ہوتا، وہاں امن نہیں ہوتا، فساد ہوتا ہے. جہاں امن نہ ہو وہاں خوشحالی نہیں ہوتی، سکون نہیں ہوتا. تو ظالم سے حق چھیننا پڑتا ہے. تو ان کے خلاف پوری دنیا میں آواز اٹھائی گئی، لوگوں نے لکھا ان کے بارے میں، حق کی خاطر انہیں لڑنا پڑا. تو جب لڑائی ہوتی ہے اس میں پھر قربانی تو دینی پڑتی ہے. مسلسل کوشش جاری رہنی چاہیے. یہاں نوجوانوں سے مخاطب ہیں
کہ مسلسل کوشش جاری رہنی چاہیے، کیونکہ جب تک کوشش جاری نہیں رہے گی انجام تک نہیں پہنچیں گے۔ تو زندگی کا اصول ہے، پہلے محنت کریں، کوشش کریں، اس کے بعد پھل ملتا ہے، پہلے پھل نہیں ملتا۔ تو اس کے بعد اس محنت کا پھل ملا بھی صحیح۔ اقبال کا ایک شعر ہے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ پہلے شمشیر ہے، تیر ہیں، ثنا، ان سے لڑنا پڑتا ہے، حق حاصل کرنا پڑتا ہے۔ طاؤس تخت ہے، رباب ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہے۔ تو یہ عیش و آرام بعد میں ملتا ہے، پہلے محنت مشقت کرنی پڑتی ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ اس تحریک کے دنیا پر مثبت اثرات پڑے، ان کے حقوق مانے گئے، قوانین ان کے لیے بنائے گئے، لیبر کے قوانین بنائے گئے، اس کے بعد عدالتیں، لیبر کورٹس قائم کی گئیں۔ تو اتنا آسان نہیں رہا ان پر ظلم و ستم کرنا۔ تو اس طرح یہ آپ کی تشریح مکمل ہو جائے گی۔ اور اگلا سوال ہے، اخبار کے ایڈیٹر کے نام لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کہ اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے کیا برے اثرات پڑتے ہیں، تشویش کا اظہار کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے امتحانی مرکز، تاریخ لکھنی ہے اسی طرح جیسے لکھی ہوئی ہے، 16 کا ہندسہ، پھر اپریل 2020۔ مکرمی مدیر ایڈیٹر بھی لکھ سکتے ہیں، روزنامہ امن لاہور۔ روزنامہ ضرور لکھنا ہے اور شہر کا نام بھی لکھنا ہے، تب بھی نمبر ملے گا، ورنہ نمبر نہیں ملے گا۔ السلام علیکم صحیح کر کے لکھنا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اس کا فقرہ لکھوایا تھا، وہ یاد کر لینا آپ نے۔ میں آپ کے موقر باوقار جریدے کا مطلب ہوتا ہے اخبار کی وساطت سے، ذریعے سے عوام اور حکام کی توجہ لوڈ شیڈنگ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد تھوڑے سے اس کے نقصانات لکھنے ہیں آپ نے، اثرات جو پڑتے ہیں وہ لکھنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے الگ سے وجوہات لکھنی ہے کہ میرے نزدیک ان کی چند اہم وجوہات یہ ہیں: وسائل کی کمی، منصوبہ بندی کا نہ ہونا، موجودہ وسائل سے فائدہ نہ اٹھانا، بدعنوانی بھی، توانائی کا ضیاع، فضول ہم اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں، خاص طور پر جو لوگ چوری کرتے ہیں وہ پھر بے دریغ استعمال کرتے ہیں، ان کا بل تو آنا نہیں ہوتا۔ تو یہ قومی نقصان ہے۔ تو ان کو اب کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، تو اس کی آگے آپ نے وجوہات کو کیسے ختم کرنا ہے اس کی ساری تجویز لکھنی ہے، پورا پیرا لکھنا ہے، ایک ایک کا جواب لکھنا ہے، اور اس کے بعد آخری جملہ یہی لکھنا ہے۔ امید ہے کہ آپ میرا خط اپنے اخبار میں ضرور شائع کریں گے تاکہ عوام اور حکام مل کر ان مسائل کو حل کر سکے۔ پھر والسلام آخر میں بائیں جانب نیچے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کا مخلص اور والسلام دونوں کو ملا کر ایک نمبر ہے۔ اس میں سے اگر آپ کوئی چیز چھوڑیں گے تو نمبر آپ کا کٹ جائے گا۔ تو یہ آپ کا مکمل ہوا سوال۔ اور چوتھا سوال ہے، تعمیر وطن میں خواتین کا کردار۔ تو اس پر مضمون لکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے وطن کے بارے میں، جہاں انسان پیدا ہوتا ہے، بچپن گزرتا ہے، لڑکپن گزرتا ہے، تو وہی اس کا وطن ہوتا ہے، وطن کی تعریف کرنی ہے۔ پھر خواتین، اللہ تعالیٰ نے مرد جب بنایا تو اس کے بعد خاتون کو بھی تخلیق کیا، اماں حوا کو، دونوں مل کر دنیا کا نظام چلاتے ہیں، خواتین کے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو تیسرا ہے، مرد اور عورت سے زندگی کا نظام چلتا ہے، تعلیم و تربیت۔ پہلا اس کا مقصد ہے زندگی کا کہ خود تعلیم و تربیت حاصل کرے، اور اس کے بعد پھر اس کی جو عملی زندگی شروع ہوتی ہے، اور اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے خاوند کی خوشنودی۔ تو اس کے احکامات کی اطاعت کرے، اور گھر کا انتظام وغیرہ سارا کچھ یہ اسی کے ذمہ ہوتا ہے، مرد نے تو چلے جانا ہوتا ہے۔ جتنا اچھا انتظام کرے گی، جتنی اچھی تربیت اس کی ہوئی ہوگی، اتنا ہی وہ بہتر انتظام کر سکے گی۔
اس کے بعد بچوں کی پرورش، یہ اس کا بڑا بنیادی کام ہے، پرورش کیسے کرنی ہے، ان کی دیکھ بھال کیسے کرنی ہے، اور بچوں کی ابتدائی تعلیم، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے لیکن یہ عورت نے کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اگر بچوں کی تعلیم و تربیت اچھی ہو گئی تو وہ معاشرے میں ایک اعلیٰ کردار ادا کر سکیں گے۔ پھر اس کے بعد اگر اس کو وقت مل جاتا ہے، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، گھر سے اجازت بھی مل جاتی ہے اور اس کے لیے حالات بھی سازگار ہیں، تو وہ ملک کی ترقی کے لیے بھی تعلیم کے میدان میں آ سکتی ہے، اسکول میں، کالج میں، گھر میں بھی تعلیم دے سکتی ہے، فنی تعلیم ہے، بہت سارے اس کے شعبے ہیں تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہو سکتی ہے، صحت کا شعبہ ہے، میڈیکل لائن ہے، نرسنگ ہے، تو اس کے حوالے سے بہت ضرورت ہوتی ہے عورتوں کی، تو یہ سارے شعبے، ہر شعبے میں افواج پاکستان میں جا سکتی ہے۔ صحابیات نے فوج کے ساتھ جا کر مریضوں کی، زخمیوں کی مدد کی، تو فوج کے ساتھ بھی افواج پاکستان میں شامل ہو سکتی ہیں۔ پائلٹ بھی ہیں ہمارے پاکستان میں، ایئر فورس میں پائلٹ بھی ہیں، کمرشل ایئر لائن میں بھی پائلٹس ہیں، اور بری فوج میں بھی ہیں، بحری فوج میں بھی ہیں۔ اعلیٰ انتظامی عہدے ہوتے ہیں، ان پر وہ فائز ہو سکتی ہے، ملک کا انتظام اچھا کر سکتی ہے۔ پولیس کا محکمہ ہے، اس میں بھی وہ جا سکتی ہے، تجارت کر سکتی ہے، جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑی کامیاب تاجرہ تھیں، تو وہ تجارت کرتی تھیں۔ بینکنگ کا شعبہ ہے، اس میں بھی وہ جا سکتی ہے۔ کمپیوٹر، انٹرنیٹ کے ذریعے گھر سے بھی کام کر سکتی ہے۔ صحافت، اخبار ہے، ٹی وی ہے، ریڈیو ہے، اس کے اندر بھی قانون، وکیل بھی بن سکتی ہے، جج بھی بن سکتی ہے، سیاست میں بھی آ سکتی ہے، جیسے اندرا گاندھی، بے نظیر، اور اس سے پہلے بھی مسلمان خواتین یہ کردار ادا کر چکی ہیں۔ زراعت کے محکمے سے بھی وہ منسلک ہو سکتی ہے، اگر وہ جاگیردار ہے، اپنی زمینوں کے کاروبار وہ سنبھال سکتی ہے۔ کھیل کا میدان ہے جی، کھیل میں ناموری حاصل کر کے ملک اور قوم کا نام روشن کر سکتی ہے۔ فلاحی اور سماجی کارکن بن سکتی ہے، لوگوں کے کام آ سکتی ہے، وہ لوگ جو اپنے غریب ہونے کی وجہ سے یا تعلقات نہ ہونے کی وجہ سے بڑے بڑے دفتروں میں جن کے کام پھنسے ہوتے ہیں، کئی اداروں میں کام پھنسے ہوتے ہیں، یا دوسرے فلاحی کام ہیں، ضروریات لوگوں کی پورا کرنے ہیں، وہ سارے کام کیے جا سکتے ہیں۔ بڑا اچھا شعبہ ہے فلاحی سماجی کارکن کا۔ تو اس طرح یہ آپ کا پیپر مکمل ہوا۔ اللہ حافظ۔